ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना
اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیاں بیان کی تھیں جو کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس ضمن میں تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس نبی کے پیدا کرنے والے اور ہم سب کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ کی پہچان اور آپ کی صفات کے حوالے سے چند باتیں کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جو میں سناؤں اور آپ سنیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے اللہ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم سب کو چاہیے کہ تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو، ان ناموں کا واسطہ دے کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کسی کو اچھی طرح سے جانتا ہو، اس کے بارے میں اس کا رویہ اور انداز اور ہوتا ہے بنسبت اس کے جس کو وہ نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کتنے ہی بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے لیے سب ہی قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، لیکن اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کوئی مسجد میں ایسا بزرگ آیا ہے جو کہ دین کا بہت بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی ہے، اور ہمیں پتہ ہو تو کیا ہم سارے ہی ان کو آگے جگہ نہیں دیں گے؟ ان کی عزت، ان کا احترام کریں گے۔ بزرگ وہ بھی ہے جو پہلے مسجد میں بیٹھے ہیں اور بزرگ وہ بھی ہیں جو بعد میں آئے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ ہم ایک کو جانتے ہیں اور ایک کو نہیں جانتے۔ اسی طرح اگر ہمیں اپنے اللہ کی صحیح معرفت اور صحیح پہچان ہو جائے، اگر ہمیں اللہ کے بارے میں صحیح پتہ چل جائے کہ ہمارا اللہ کن کن صفات کے حامل ہیں، تو ہم کبھی بھی غیر اللہ کے پاس جا کے اپنی فریاد نہ رکھیں، نہ ہی کسی سے دعا کریں۔ ہمیں در حقیقت اپنے اللہ کی صحیح معرفت ہی نہیں، اللہ کو صحیح طرح پہچانتے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے آج توکل ہے تو دھاگے پر بھروسہ ہے، تو انسان کے تعویذ پر بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو کسی پیر پر بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو بزرگ پر بھروسہ ہے، اس کے دم پر بھروسہ ہے، نہیں بھروسہ تو اللہ پر نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہمیں اپنے اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ سمجھیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ صفات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں
ہمارا یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ میرے اللہ کی ذات مبارکہ عرش پر ہے، اور صفات کے لحاظ سے ہمیں سننے اور ہمیں دیکھنے کے لحاظ سے اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ کی ذات مبارکہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو واضح کرتے ہوئے کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا ٹھکانہ، اللہ تعالیٰ کی جگہ، میرے اللہ کا مسکن عرش کے اوپر ہے، میرے اللہ کی ذات مبارکہ عرش کے اوپر ہے، لیکن وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ تمہیں تمہاری بات کو سننے اور تمہیں دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر جگہ موجود، لیکن ذات مبارکہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک بہت ہی پیارے صحابی نبی علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، بڑے پریشان اور رونے والی حالت بنائی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے صحابی کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، میری ایک لونڈی ہے جو میری بکریاں چرانے جایا کرتی ہے، روزانہ صبح جاتی ہے، میری بکریاں لے جاتی ہے، سارا دن پہاڑوں کے اندر ان کو چرا کے رات کو واپس لے کر آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے، ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، وہ صبح گئی شام کو واپس آئی، میں نے اپنی بکریوں کی گنتی کی، ایک بکری کم نکلی۔ اے نبی علیہ السلام، میں انسان تھا، بشر تھا، مجھے غصہ آیا، میں نے پوچھا بتاؤ بکری کہاں گئی؟ کہنے لگی بکری بھیڑیا لے گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا کہ تمہیں خیال نہیں آیا، تم نے میری بکریوں کی حفاظت نہیں کی، تم کیا کر رہی تھی؟ بھیڑیا کیوں بکری لے گیا؟ مجھے غصے میں آنے کی وجہ سے میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ وہ عورت ذات ہے، کیا کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے بھیڑیے زیادہ ہوں، وہ ایک بھیڑیے کے پیچھے گئی ہو، دوسرا بکری لے گیا ہو، میں کیوں اس پر ظلم کیا؟ مجھے احساس ہوا، مجھے شرمندگی ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اپنے گناہ کا احساس ہے، اپنے ظلم کا احساس ہے، اے نبی علیہ السلام مجھے اس گناہ کا مداوع بتائیے، میں کیا کروں کہ میرا گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے صحابی وہ لونڈی کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ صحابی نے بلایا، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، نبی علیہ السلام نے اس سے دو سوال کیے، مین دو سوال، کہا این اللہ، اللہ کدھر؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود، اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اللہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، آپ یہ کیسا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کدھر؟ اس نے کیا کیا؟ فاشارت الی السماء، اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ دوسرا سوال کیا من انا، بتاؤ میں کون؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابی اعتقها فانها مومنہ، اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ عورت ہے، یہی تیرے گناہ کی تلافی ہے، اگر تو اس کو آزاد کرتا ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔ صرف دو سوالوں کے جواب پہ نبی علیہ السلام کی گارنٹی مومن ہونے کی۔ کیا؟ پہلے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ دوسرے سوال کا جواب نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ عرش پر ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی ہے علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے، ہماری بات کو سننے کے اعتبار سے، چاہے ہم بات آہستہ کریں، چاہے اونچی آواز سے کریں، چاہے ہم اس کو دل میں رکھیں، جو مرضی کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔
اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو عقیدے میں خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کہاں ہے؟ عرش پر، لیکن اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی تو یہ بات۔ اب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ 99 اسما، میرے اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100۔ ویسے تو میرے اللہ کے بہت سارے نام بے حد و بے حساب ہیں، اتنے نام ہیں کہ ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن مشہور 99 نام۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے اللہ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو بندہ ان 99 ناموں کو اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، میرا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت کا داخلہ صرف 99 نام یاد کرنے پر۔ تصور کیجیے، سونے چاندی کے محل، سونے چاندی کی جنت، جہاں ہمیشہ کی جوانی یا کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی صحت، جہاں کبھی بیماری نہیں آئے گی، صرف 99 نام یاد کرنے پر میرا اللہ کیوں دے رہا ہے؟ جب سمجھ آتی ہے میرے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس وجہ سے کہ جو بندہ 99 ناموں کو اچھی طرح یاد کر کے ان کے مطابق عقیدہ بنا لیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے اللہ کے بارے میں کبھی غیر معرفت والا معاملہ کرے، میرے اللہ سے ہٹ کر کسی دوسرے سے جا کے مانگے، میرے اللہ کی تمام صفات کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ صفات داخل کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بندہ صرف اللہ سے ہی مانگ سکتا ہے اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ من احصاها دخل الجنہ، میرے اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں۔ آج ہمیں بڑے بہت سے نام یاد ہیں، ہر کسی کا نام ہمیں یاد ہے، اس کے دادے کے پردادے کے نام بھی یاد ہیں، لیکن صرف اللہ کے نام نہیں یاد۔ ہمیں چاہیے اللہ کے ان ناموں کو یاد کریں، ان کے مطابق عقیدہ بنائیں تاکہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ۔ ان ناموں میں سے چند ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ کی صفت ہے الرحمن الرحیم، میرے اللہ نہایت مہربان ہے، میرے اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، سورت کا آغاز ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ میرے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ میرے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی اور نام سے بھی قرآن کا آغاز کر سکتا تھا، الجبار، القہار، المتکبر، الرزاق۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے نام ہیں، لیکن صرف الرحمن الرحیم سے آغاز کرنے کا یہ مطلب ہے اے قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اپنے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، تمہارے گناہ جتنے مرضی بڑھ جائیں، لیکن تیرا اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ تم نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کر کے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ اللہ نے کہا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہے، ساری چیزیں، دریا ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، ساری دنیا، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، سارے چھوٹے ہیں، میری رحمت ان تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے، بہت وسیع، ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر بھی حاوی ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے لیکن میری رحمت اس پر حاوی آ جاتی ہے۔ یا رب تیری رحمت کتنی وسیع۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کتنے حصے؟ 100، اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں بھیجا۔ یا رب
اتنے حصے اپنے پاس، صرف ایک حصہ دنیا میں، کہا ایک حصہ جو دنیا میں بھیجا ہے اس ایک حصے کی وجہ سے ساری کائنات، سارے جہان، سارے انسان آپس میں جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، بیٹے اولاد اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، بھائی کا بھائی سے پیار، بہن کا بہن سے پیار، رشتہ داروں کا آپس میں، دوستوں کا آپس میں پیار اللہ کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ جانوروں کا آپس میں پیار بھی اللہ کے صرف اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہیں۔ یا رب 99 حصے اپنے پاس کیوں؟ کہا تم ساری زندگی کے گناہ کر کے میرے پاس آ جانا، شرط یہ ہے شرک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، ساری دنیا کے، ساری زندگی کے گناہ میں ایک پل میں معاف کر دوں گا ان 99 حصوں کی وجہ سے، اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہو۔ 99 حصے رحمت کے اپنے پاس، ایک حصہ دنیا میں۔ آج ہمارے یہاں ایک جملہ چلتا ہے، میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جملہ سنا ہے آپ نے؟ میرا اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 مائیں کیا چیز ہے؟ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا کی مائیں، ساری دنیا کے باپ، پوری دنیا کا پیار اللہ کے صرف ایک حصے کی وجہ سے، باقی 99 میرے اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے اللہ کہتے ہیں، اے ابن آدم تم میرے پاس آ جا اس حالت میں کہ تمہارے اتنے گناہ ہو، اتنے گناہ تم نے کر لیے کہ تمہارے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں، آسمان کو چھونے لگے، زمین اور آسمان کا خلا پورے کا پورا گناہوں سے بھر جائے، تو اس حال میں میرے پاس آئے، یا رب گناہ تو بہت زیادہ ہے، پورے کا پورا خلا گناہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کہتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اللہ کہتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور تم تصور میں جا کے دیکھو، آج اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو باپ بیٹے سے رشتہ اور ناتا توڑ دیتا ہے، اس کی والدہ کو کہتا ہے تیرے بیٹے نے ایسا کیا۔ جب کوئی گناہ یا غلط کام ہوتا ہے تو باپ اپنی اس بیٹے کی والدہ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے بیٹے نے ایسا کیا۔ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے بیٹے نے ایسا کیا۔ گناہ ہو یا کوئی غلط کام ہو تو ہم اپنے ساتھ اس بچے کا یا اس شخص کا تعلق توڑ کے دوسرے کے تعلق کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں۔ میرا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، کہتا ہے جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ سارے کے سارے میرے ہی بندے ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، گناہ کیے، سارے کے سارے برے کام کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوگی۔ میرا اللہ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، انہوں نے چادر کے اندر کچھ چھپایا ہوا چادر کے اندر، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے نبی علیہ السلام بتائیں اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے کیا پتا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں راستے میں جا رہا تھا تو اچانک ایک درخت سے ایک چھوٹی سی چڑیا کے بچے کی چہچہانے کی آواز آئی، میں نے درخت میں ہاتھ ڈالا تو یہ چڑیا کا چھوٹا سا بچہ، میں نے اس کو پکڑ کے اپنی چادر میں رکھا، اچانک اس کی ماں آئی میرے سر کے اوپر گھومنے لگی، میں نے چادر کو اٹھایا، وہ آ کے اپنے بچے کے اوپر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بھی قید ہو جاؤں گی،
اپنے بچے کی محبت میں اس نے قید ہونا تو گوارا کر لیا، لیکن اپنے بچے کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اب اس نے دوبارہ پھر چادر کو اٹھایا تو وہ ماں اپنے بچے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، لپکی ہوئی ہے، اس نے اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حق تو یہ تھا کہ چادر اٹھائی ہے، ماں اس کی بھاگ جاتی، اڑ جاتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کہا اللہ کے نبی اسلام اس کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، خود قید کو برداشت کر رہی ہے لیکن اڑ نہیں رہی، اپنے بچے کے بغیر جا نہیں رہی۔ نبی اسلام نے کہا فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، اے میرے صحابی اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرنے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے۔ ماں کا پیار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فواللہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ، میرے اللہ اس اپنے بندوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک جنگ کی واپسی پہ نبی علیہ السلام جنگ پر گئے، واپس آئے، قیدی آئے، سارے جنگ میں فتح ہوئی۔ اچانک دیکھا ایک عورت کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، بڑی بے قرار ہے، پریشان حالت میں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اسلام جنگ کے اندر اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا ہے، یہ اس کو تلاش میں لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے پریشان، بڑی بے قراری حالت۔ ایک صحابی نے نا اس کو چھوٹا سا بچہ دیا، اس نے اپنے سینے سے لگایا تو نبی علیہ السلام نے اس کی پہلی حالت بھی دیکھی تھی، بعد والی بھی، جب اس کو سکون اور اطمینان ہوا بعد والی حالت بھی دیکھی تو اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟ تمام صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو تھوڑا سا آنکھوں سے اوجھل ہوا تو اس سے برداشت نہ ہوا، یہ اپنی حالت کے اوپر اتنا زیادہ رونے لگی، اتنا زیادہ پریشان کہ میرا بچہ کیوں نہیں مل رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالے۔ نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ میرا اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ آگ میں جائے، میرا اللہ بھی اپنے کسی بندے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت پیار کرنے والے، بہت زیادہ ان پر رحمت و شفقت کرنے والے۔ آج ہم کہتے ہیں میرے اتنے گناہ ہیں کبھی معاف ہی نہیں ہو سکتے، میں نے تو بڑے گناہ کیے، گناہ سارے کر لیتے ہیں۔ خیر الخطائین التوابون، آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو اپنی غلطی پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، یا اللہ میں نے غلط کیا، یا رب میں نے گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں شرمندہ ہوتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سچی توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، سچے دل سے آ کے اپنے گناہوں کی معافی کر کے دیکھ تو صحیح۔ اللہ کہتے ہیں میں صرف تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے، ہماری سوچ یہ بن چکی ہے بس اتنے زیادہ گناہ ہیں کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتے، اور اسی چکر میں ہم معافی مانگتے بھی نہیں۔ یہ بھول ہے ہماری۔ ہمارا اللہ اعلان کر چکا جتنے مرضی گناہ ہیں لیکن شرط ایک ہے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، اور بالفرض اگر شرک بھی ہو گیا ہے تم سے، اس شرک کی معافی بھی اگر دنیا میں مانگ لو گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ شرک اکبر بھی اگر ہو جائے کسی انسان سے، غیر اللہ کو سجدہ کر لیا، غیر اللہ سے مدد مانگ لی، غیر اللہ کی عبادت کر لی، کچھ بھی کر لیا، شرط ایک ہے کہ زندگی کے اندر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس شرک اکبر کو بھی معاف کر دے گا۔ میرا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ میرے اللہ کی ایک اور صفت ہے الحکیم، میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ، آج دنیا شکوے کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، جس پر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے تو کہتا ہے ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، میرا اللہ الحکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ، ہر معاملہ، ہر کام حکمت پر مبنی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے کوئی بھی برا نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی، کیونکہ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی عقل مند انسان ہے وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ ہم بھی اکثر کہہ دیتے ہیں یار وہ فیصلہ صحیح ہونا ہے، وہ بزرگ آدمی ہوتا، تجربہ بڑا ہے، کہہ دیتے ہیں۔ اور ہم بزرگ اور تجربے کار آدمی پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ عقل مند ہے، اس کا فیصلہ ہمارے لیے کارگر ثابت ہوگا، اس کا فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو کیا میرا اللہ جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو عقل دی، اس کا فیصلہ کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پہ تمہیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن میرے اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا سورۃ الکہف کے اندر۔ آج جمعہ ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے ضرور سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے والے دن کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 دن تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے نور کو میسر فرما دیتا ہے جو بندہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ دونوں نبی ہیں ایک ہی وقت میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ بتائیں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عالم اس وقت سب سے بڑا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اجتہاد کیا کہ ظاہری بات ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اور امتیوں کے مقابلے میں نبی کیا ہوتا ہے؟ بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں ہی اس وقت عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے جا کے ملاقات کر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ آج ہمیں بھی یہ چاہیے، جتنا مرضی علم آ جائے، علم آنے کے بعد اگر فخر یا تکبر یا گھمنڈ آ جائے، یہ اس علم کی بربادی ہے، اس علم کا اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا علم نقصان دہ ہے جو علم انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرتا ہے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ علم انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے، تکبر نہیں لاتا۔ نبی علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے اپنے دور کے، نبی علیہ السلام کے اندر کیا تکبر تھا؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر تو سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری تھی۔ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آج ہمارے ہاں کئی سکالر یہ بات کرتے ہیں ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس مکمل علم ہو، اللہ کی ذات ہے جس کے پاس مکمل علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے یہ بات بہت غلط ہے کہ انسان کو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فخر و تکبر اور ریاکاری سے بچائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے کہا وہ میرا بندہ ہے، اس سے جا کے ملو۔ موسیٰ وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو ساتھ لیا اور سمندر کو پار کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے، کشتی والا جو تھا جس کے کشتی میں بیٹھے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا جاننے والا نکل آیا، تو اس نے ان دونوں سے پیسے نہیں لیے، وہ فری لے کے جانے لگا دونوں انبیاء کو۔ اس نے کہا میں آپ کو پار کروا دیتا ہوں۔ جب وہ کشتی میں بیٹھے تھوڑا سا ہی آگے گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ نے یہ کام کیا کیا؟ عجیب کام کیا، اس نے تو ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، اس نے وہ ہمیں فری لے کر جا رہا ہے، آپ نے اس کی کشتی کا نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے خاموش، سوال نہیں کرنا آپ نے مجھ سے، حتیٰ کہ میں آپ کو خود بتاؤں گا۔
موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. لیکن جذباتی طبیعت سوال جو ہے وہ غلط کام دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا. آج کل ہمارے یہاں بھی ایسے ہے نا, کچھ ہمارے جذباتی طبیعت کے لوگ, حالانکہ اس کو اس طریقے کو احسن انداز سے دور کیا جا سکتا, لیکن جذباتی طبیعت ہونے کی وجہ سے غلط کام دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا, فوری جذباتی ہو جاتا اور اس کو صحیح ہونے کا اس کا انتظار بھی نہیں کرتے. بہرحال یہ طبیعت, اس کو بہتر کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت تھی, لیکن ہمارے نبی کی یہ طبیعت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے, تو وہاں پہ جب پہنچے تو ایک بچہ آپس میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ بچہ, اس نے آپ کو کیا کہا, چھوٹا سا بچہ ہے, کھیل رہا ہے, آپ نے اس کو قتل کر دیا. خضر علیہ السلام کہنے لگے خاموش, آپ نے سوال نہیں کرنا مجھ سے. پھر خاموش ہو گئے. پھر آگے چلے. تیسرا کام جو سب سے زیادہ عجیب ان کو لگا وہ کیا, کہ شہر میں جب داخل ہوئے شہر والوں سے کھانا مانگا. شہر والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا, بھوک بہت لگی تھی. لیکن تھوڑا سا یہ آگے جاتے ہیں تو ایک دیوار تھوڑی سی ٹیڑھی ہے. خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ میرے ساتھ ملو, اس دیوار کو ہم نے سیدھا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو ہماری خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے, ہماری عزت نہیں کرنا چاہتے, مہمان کی عزت کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں, یہ کام میں نہیں کروں گا. کہا موسیٰ سوال نہیں کرنا, خاموش, اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ کیونکہ آپ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, آپ کے اندر صبر نہیں ہے, آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. کہا لیکن جو 3 کام میں نے کیے ہیں اس کی وضاحت میں دے دیتا ہوں. کہا کیا وضاحت ہے. کہا جو سب سے پہلا کام میں نے کیا تھا, کشتی کا پھٹا توڑا تھا, وہ اس وجہ سے تھا کہ ہم جس طرف جا رہے تھے کشتی میں بیٹھ کے, وہاں کا علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ ہر صحیح کشتی کو اپنے اختیار میں لے لیتا تھا, اس کو قبض کر لیتا تھا. جو صحیح کشتی ہوتی تھی دوبارہ واپس نہیں کرتا تھا. تو میں نے اس کا پھٹا اس وجہ سے توڑا تاکہ یہ اس کے قبضے میں جانے سے بچ جائے, یہ بڑے نقصان سے بچ جائیں. بعد میں یہ خود کیل لگا کے پھٹا لگا لے گا, یہ بڑے نقصان سے بچ جائے گا. اور یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ تیرے اللہ کا فیصلہ تھا. جب یہ بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام حیران, اور وہ بات بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. کہتے دوسرا واقعہ, جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے بارے میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو یہ کفر کی طرف لے کر جائے گا. اس بچے نے بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر بنا دینا تھا. اس وجہ سے اس بچے کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے بدلے اس کے والدین کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا جو ان کو مسلمان کرے گا اور اسلام کے اوپر ہی رکھے گا. یہ بھی تیرے اللہ کا فیصلہ تھا. تیسرا کام جو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا, وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے گماشتے اور گنڈے اس خزانے کو نکالتے اور چلے جاتے, یتیم بچوں کا خزانہ ضائع ہو جاتا. میرے رب نے مجھے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, میں نے اس لیے اس دیوار کو سیدھا کیا. تینوں کام بظاہر اچھے تھے نہیں, لیکن میرے اللہ کی اس میں حکمت موجود تھی. تینوں کام بظاہر اچھے نہیں تھے, لیکن اگر حقیقت معلوم ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اچھے کام نظر آتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں, ہر کام میں یہ بات سوچیں کہ میرے اللہ نے جو کیا بہتر کیا, جو میرے بارے میں سوچا بہتر کیا, جو میرے بارے میں میرے اللہ نے فیصلہ کیا بہتر کیا, بہتر کی بجائے بہترین کیا, بہتر سے بھی آگے, یعنی اس سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر بات پر, آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے گا. جو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے, اللہ اس کے فیصلوں کے مطابق اس کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.